اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت و پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن تھوڑا سا لاسٹ میں چونکہ لیا تھا، تیزی سے جواب دیا، دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کویسچن یہ تھا کہ بعض لوگ کچھ پوسٹ ہمیں کرتے ہیں کوئی چیز اور یہ لکھ دیتے ہیں ساتھ میں کہ اس کو اگر آگے نہ بھیجا تو نہ بھیجنے والے پر لعنت ہوگی، یا پھر کوئی بھی ایسے میسیج خطرناک قسم کا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے عشق رسول کا امتحان ہے، اب دیکھتے ہیں تم اس کو آگے بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے۔ دیکھیں، اس طرح کے لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جملے اس لیے لکھتے ہیں کہ خود ان کو اپنے اس پوسٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ مضمون تو اتنا قوی ہے نہیں، لیکن وہ اپنی دانش میں اس کو بہت ہی مضبوط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے سے آگے پہنچے، تو ایموشنلی بلیک میلنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کرتے ہوئے پھر یہ اس طرح کے جملے لکھتے ہیں۔ ان کے ان جملے لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی صحابہ میں سے ہے، کوئی ولی ہے کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ پہ لعنتیں نازل ہو جائیں گی، یا پھر اس کے پاس اگر وہ عام آدمی ہے تو کیا ایسی کوئی شرعی دلیل ہے کہ کوئی پوسٹ آگے نہ بھیجی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنتوں کا نزول ہو جائے؟ یہ کم علمی کے ساتھ ایک فتویٰ دینا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ایک حکم کو منسوب کرنا ہے کہ اگر تم پوسٹ کو آگے نہیں کرو گے تو تم پر لعنت نازل ہوگی۔ اس صورت میں تو اس طرح کی بات لکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور بہت شدید گناہ گار ہے، ایسا ہرگز نہیں، اور نہ آپ اس کے پابند ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی محبت رسول سے وابستہ بات ہے، جو اکثر محبت رسول سے نہیں ہوتی، کوئی مطالبہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے یا کسی سے، لیکن اس پہ ساتھ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مطالبے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے ہے، لہٰذا اگر آپ نے آگے نہیں بھیجا تو آپ اس کے رسول کے امتحان میں گویا کہ فیل ہو گئے، تو اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کریٹ کیے گئے ہوتے ہیں، بنائے گئے ہوتے ہیں، لیکن مضمون مناسب نہیں ہوتا۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جوش میں جذبے میں بہت سی چیزیں دین کی خدمت سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، حقیقتاً اس میں دین کے نقصان کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، فائدے کا پہلو کم ہوتا ہے۔ اس قسم کے بے وقوفوں کے ہاتھ میں آپ بے بس ہو کر آگے اگر کوئی چیز بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے منفی رزلٹ نکلے تو آپ پر بھی وبال ہوگا۔ اب میں آخری میں ایک کویسچن چھوڑ دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ 3 دن کے اندر اگر تم نے 3 لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم نہیں کیے تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اگر تم نے نبی کریم کے نام پر 3 لاکھ روپے تقسیم نہیں کیے تو یہ تمہارے عشق رسول کے امتحان ہے، اگر نہیں کیے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ حرام کسی نے ذریعے سے کچھ مال کمایا اور حلال بزنس میں لگا دیا، تو اس کی کمائی جو ہوگی وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حرام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حرام قطعی ہوتا ہے، ایک حرام ظنی ہوتا ہے۔ حرام قطعی تو وہ کہ جس چیز کی حرمت قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے۔ ویسے تو حدیث سے جس کی حرمت ثابت ہو وہ ظنی ہی ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہو اور حدیث سے بھی اس کو تقویت مل جائے تو پھر حرام قطعی بنتا ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، اسی طریقے سے خون، بغیر ضرورت کے خون خریدنا فروخت کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ اس سے جو روزی آئے اس سے اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے تو چونکہ بنیاد وہ روزی بنی ہے اس لیے اس پر بھی حکم حرمت لگایا جانا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی، یعنی علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، ایک عالم سے آپ پوچھیں گے، وہ چونکہ قرآن و حدیث میں واضح مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنے رائے کے مطابق کسی چیز کو منع کرتے ہیں، دوسرے جائز کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات عوام کو نہیں پتہ ہوتا کہ زمانے سابقہ میں اختلاف ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے سامنے فقط ایک مسئلہ آتا ہے۔ اس سے جو پھر پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حرام ظنی کہلاتا ہے، جس میں ایک جہت سے حرمت تو دوسری جہت سے حرمت کے نہ ہونے کا بھی فتویٰ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اگر کوئی کاروبار کرے اور جائز کاروبار کرے تو جو روزی حاصل ہوگی اس کا حکم کافی ہلکا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ روزی حرام ہے اور آپ کسی کاروبار میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے مشورہ کیجئے کہ ان ذرائع سے میں نے پیسہ کمایا ہے، اب میں اس کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں اور اس انداز سے لگانا چاہتا ہوں، حاصل ہونے والا نفع میرے لیے طیب اور حلال ہوگا کہ نہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ کیا موسیٰ نام رکھنا شرعاً جائز ہے؟
تو جی بالکل جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو آپ محمد نوح رکھ سکتے ہیں، محمد موسیٰ۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کوئی بھی نام رکھیں، اگر لڑکا ہے تو محمد ساتھ ضرور رکھا کریں، چاہے پکارے نہیں آپ اس سے، جیسے میرا نام محمد ہے اصل میں، لیکن ساتھ میں پکارنے کے لیے اکمل ہے تو محمد اکمل پورا نام کو کہہ دیتے ہیں، تو نام ضرور رکھیں محمد۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں برکتیں ہیں، اور میدان محشر میں بھی نام محمد رکھے ہوئے مسلمان کے لیے برکات ذکر کی گئی ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہیں لیکن بہرحال فضیلت کے باب میں معتبر مانی جاتی ہیں۔ تو اس لیے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد نوح، محمد اسحاق، محمد یعقوب، محمد ابراہیم، اس طرح نام رکھے، بہت ہی اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں توجہ مجھے بالکل حاصل نہیں ہوتی، ادھر ادھر توجہ جاتی رہتی ہے، لیکن جب میں ذکر الہی کرتا ہوں تو بہت توجہ رہتی ہے، کیا کروں کہ میری توجہ نماز میں بھی کامل رہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کالر ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ساری بہنیں ایک ساتھ آ گئیں لائن پہ؟ جی فرمائیے۔ اب دونوں خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے بالغ ہونے کے بعد کلمہ کفر بکا اور اس کو پتہ نہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھ تو ایسی نیل پالشز آ رہی ہیں کہ واٹر پرمیسیبل ہے، مطلب پانی آر پار ہو جاتا ہے اس میں سے، تو اس سے غسل ہو جائے گا؟ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی ہاں جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوتا ہے، جیسے رمضانوں میں کھانے پینے کا تو نہیں لیکن دوسری کپڑوں وغیرہ کا، تو وہ کتنے ہم بنا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اسراف شروع ہوتا ہے، اسراف کہاں سے شروع ہوگا اگر کسی کا ہے؟ اور دوسرے یہ کانٹیکٹ لینس جو ہیں وہ کلر والے لگا سکتے ہیں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی کسی بک وغیرہ سے پڑھ کر اس کی تصدیق کرنی ہوگی؟ کسی نے کہا تھا کہ نہیں آخرت میں یہ بھی ہوگا کہ آپ نے خود بھی پڑھا تھا، یا صرف عالم کی بات سے ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں عمل؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن یہ جو پوچھا کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے لیکن وظائف میں ہوتی ہے، دیکھیں یہ کچھ شیطانی مداخلت کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جب شیطان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ فضیلت والا کام کر رہا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب کر سکتا ہے، زیادہ قرب الہی کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آپ کی توجہ بانٹے یا آپ کو بددل کر دے، اس سے ہٹ جائے۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی آسان سا کام یا اس کے مقابلے میں ہلکا کام کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تاکہ آپ کو یوں محسوس ہو کہ یار اس میں لذت زیادہ ہے اور روحانیت زیادہ ہے، شاید نماز میں نہیں ہے۔ ان شیطانی چکروں کو اور وساوس کو اور شیطانی چالوں کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ بہرحال نماز میں توجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ فرض نماز ہے تو آپ کو لازم ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ خوشی دل کے ساتھ آپ کریں، چاہے قلب میں کوفت اور بیزاریت ہو، بہرحال فرضیت تو پوری کرنی ہے۔ اس میں توجہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے فضائل سیکھیں کہ کس قدر افضل عبادت ہے، کہ ہر نبی کے ساتھ وابستہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کم بیش 700 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ آسان موت آتی ہے، قبر کے اندر راحتیں ہوتی ہیں، میدان معاشر میں عزت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ اور اس کے برعکس اگر اور خشوع و خضوع سے توجہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر اس کے برعکس اگر نماز چھوڑتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، تو ثواب کم ہوتا ہے اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ جب آپ یہ بار بار ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ مینٹلی آپ مضبوط رہیں گے۔ یا اگر ایک آپ کو چیک بھرنا ہو، جتنی زیادہ رقم کا چیک ہوتا ہے اتنی احتیاط سے بھرتے ہیں کہ ذرا غلطی ہو گئی تو یہ چیک باؤنس ہو جائے گا، یہ ریٹرن ہو جائے گا چیک، اتنی احتیاط سے بھرنا ہوتا ہے، تو پھر ورنہ بعد وقت ریٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس پہ آپ کو زیادہ توجہ اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو 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 کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں، بس یہ نیت کریں جیسے میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں،
اور پھر جس جس رکن میں جہاں جہاں نگاہ کو قائم رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ کی حفاظت کریں۔ شیطانی وسوسہ خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹکیں اور فوراً تصور جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، فکر آخرت اپنے ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو کیا وہ نماز کرا سکتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک امام کا یہ معمول ہے کہ وہ جمعہ کے ٹائم 2 خطبوں کے بعد نا کوئی حدیث یا کوئی دین کی بات بیان کر دیتے ہیں، یہ وقفہ کرنا صحیح ہے اس کے درمیان؟ اور 2 خطبوں کے درمیان یا بعد میں؟ 2 خطبوں پڑھ کے نا 2 خطبے اس کے بعد رکتے ہیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے۔ حدیث وغیرہ۔ اور تیسرا سوال یہ امام صاحب ہے تحیات کے اندر پیچھے ایک نمازی آیا، اس نے اللہ اکبر کیا، امام صاحب نے سلام کر دیا، کیا وہ جماعت کے اندر شامل ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ایمان بات کر رہی ہوں مردان سے۔ جی بولیے بہن۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے پاس زیور ہے 6 تولے، تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس پر جو ہے مجھ پر قربانی ہوگی یا نہیں، اور ایک یہ کویشچن ہے کہ یہ قربانی میں خود دوں گی کیونکہ میں تو کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی، تو کیا یہ قربانی اس کا جو ثواب یا گناہ ہوگا وہ مجھ پر لاگو ہوگا یا میرے شوہر پر ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زیور ہے یہ میرے حق مہر میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کے والد یا سرپرست جو بھی ہو جو حلال کمائی نہ کر رہے ہو لیکن وہ اس کے لیے جہیز وغیرہ دے، تو کیا وہ جہیز اس لڑکی کے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی عام شخص جو کہ پینٹر نہ ہو اس کے لباس پر پینٹ لگ جائے اور ایسا لباس ناپاک ہونے کی صورت میں اگر پاک کیا جائے تو کیا پینٹ والا حصہ پاک ہو جائے گا؟ پینٹ بھی ہلکا صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی پینٹ کے اوپر وہ لگ گیا ہے ناپاکی، یا پینٹ علیحدہ لکھا ہے لگی ہے ناپاکی علیحدہ ہے؟ یعنی کہ جو پینٹ والا کپڑا ہے نا اس پورے کپڑے پہ کسی ایک حصے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ پھر جو پینٹ والا حصہ ہے ادھر سے پانی نہ بہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ چلو اور بولیں۔ جی اگر وضو کے بعد اگر فرض نماز پڑھی جائے تو کیا وہ تحیت الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی؟ اور کیا قضا نماز میں بھی تحیت الوضو کی نیت کر سکتے ہیں ہم؟ قضا میں؟ ٹھیک ہے۔ اور قضا نماز میں؟ اچھا، اگر سفر کے دوران کوئی مسافر ذکر و اذکار کر رہا ہو اور ڈرائیور تلاوت وغیرہ لگا دے تو کیا اب مسافر کو ذکر و اذکار چھوڑ کر تلاوت سننی چاہیے یا ذکر و اذکار کو جاری رکھنا چاہیے؟ لائیو اور ریکارڈڈ دونوں طرح کی ضابطوں کے بارے میں فرما دیجیے۔ ویسے تو کوئی بھی کھڑا ہوگی بس میں نہیں کرے گا، ریکارڈنگ ہی ہوگی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے کہا کہ میرے ماں باپ نے حج عمرے کر کے پیسے برباد کر دیے، اگر یہ پیسے ہمیں دے دیتے تو ہم کاروبار بہت وسیع کر لیتے، تو اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب حج کرنے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پیسے دے دیے کہ قربانی میری طرف سے یہاں پہ کر لینا، تو انہوں نے وہ والد صاحب کے بجائے اپنی طرف سے کر لی، تو اس طرح اولاد کا کرنا کیسا ہے؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک کچھ اور آفر کوشچن ہے، پھر انشاءاللہ ان جوابات کی طرف آئیں گے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کوئی خاتون بعض اوقات بچوں کو قرآن پڑھانے گھر پہ جاتی ہیں تو حالت حیض میں ہوتی ہیں، تو بچوں کو قاعدہ پڑھانا اور قرآن پڑھانا اس حالت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں قاعدہ تو پڑھا سکتی ہیں کیونکہ قاعدے میں الفاظ ہوتے ہیں، ہاں جہاں پر اگر اس قاعدے کے آخر میں کچھ صورتیں دی گئی ہوں تو یقیناً وہ قرآن ہے، اس پہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، یا آیات چھوٹی چھوٹی اگر لکھی ہیں تو آیات پر ہاتھ نہ پڑے۔ باقی اگر قرآن کے الفاظ قاعدے کے اندر لکھے ہیں، علیحدہ جیسے خلقہ رزقہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ اس وقت قرآن نہیں کہلائے گا، یہ اس وقت ایک لفظ کہلائے گا، اس پر ہاتھ لگا سکتی ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتی ہیں، لیکن آیات کو یا سورتوں کو اس حالت میں نہ چھو سکتی ہیں نہ پڑھ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں بچے سے پڑھوائیں، آپ سنتی رہیں اور یس یا نو کریں، یا پھر ایک ایک لفظ پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کا حکم بھی، اگر قرآن آپ کو پڑھانا ہے تو ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے، جیسے الحمد، پھر تھوڑا سا وقف کریں، للہ رب العالمین،
کیونکہ اگر آپ لگاتار پڑھیں گی ایک آیت تو وہ قرآن کا حکم میں آئے گا، اور ایک ایک لفظ توڑ کے پڑھیں گی تو یہ الفاظ ہیں، قرآن نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح ہماری بہنیں کریں۔ ایک کہتی کسی بچی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی مسلم لڑکی کسی نئے مسلمان ہونے والے کافر لڑکے سے، یعنی اب تو مسلمان ہو گیا، کافر تھا، اس سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں والدین کی رضامندی یا سرپرست کی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس بات کو لائک نہیں کرتے کہ کوئی لڑکا اگر فرض کر لے مسلمان بھی ہوا ہے تو بہرحال اس لڑکے کے جتنے ماں باپ وغیرہ رشتہ دار وہ تو غیر مسلم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو بالکل نہیں پسند کرتے کہ ہمارے خاندان کی کسی ایسے خاندان سے وابستگی ہو۔ اس لیے لڑکی از خود تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گی، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے گی، ماں باپ نکاح کرنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح بہرحال ہو جائے گا، یعنی جب ماں باپ کریں گے نکاح بہرحال ہو جائے گا، لیکن ہمارا مشورہ ہمیشہ، چاہے لڑکی کو آپ مسلمان کر کے اس سے نکاح کرنا چاہیں یا لڑکے کو مسلمان کر کے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ ہم یہ ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ میرے پاس مسائل آئے ہیں کہ وقتی نکاح کے جوش میں آ کر یا نکاح کو بنیاد بنا کر لڑکی مسلمان ہو گئی یا لڑکا مسلمان ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب کھلونا ہاتھ میں آ جائے تو بہت جلد دل بھر جایا کرتا ہے۔ شوکیس میں رکھی ہوئی مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے، سامنے آ جائے تو پھر وہ کیفیات باقی نہیں رہتی ہیں۔ شادی کے بعد کیفیات بدلتی ہیں، تو یہ دیکھا ہے لڑکی دوبارہ مرتدہ ہو گئی، بلکہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اسی طرح لڑکا پھر غیر مسلم ہو گیا اور دور چلا گیا۔ اچھا، یہ کھینچم تانی بھی چلتی ہے کہ لڑکی چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے خاندان میں جائیں، وہاں پر مختلف قسم کی غیر مذہبی، ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے غلط رسومات، غلط عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، اور بچے انہی میں گھل مل رہے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکا مسلمان ہو گیا ہے تو بچے ددیال پہنچ رہے ہیں، وہاں پر کفار کو دیکھ رہے ہیں عبادات کرتے ہوئے، تو وہ بچوں کے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں وقتی طور پہ جوش میں شادی تو کر لی جاتی ہے، پھر جب ہوش میں آتے ہیں اور یہ سائیڈ ایفیکٹس سامنے آتے ہیں تو پھر ہم نے ایسے رشتوں کو عمومی طور پر ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد کم از کم 1 سال کا پیریڈ رکھیں کہ آپ اس میں بنیادی تعلیمات اسلام سیکھیں، جس کو ہم فرض علوم کورس کہتے ہیں۔ پورے سال کے اندر اس میں عقائد اسلام باقاعدہ سیکھیں۔ اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی۔ پھر نماز ہے تو اس میں طہارت کے تمام مسائل، وضو ہے، غسل ہے، حیض، نفاس، تیمم وغیرہ، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان۔ اس کے بعد پھر معاملات کے اوپر آئیں، اس میں خرید و فروخت، تجارے کے مسائل، جن چیز کی ان کو ضرورت ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے پھر نکاح کے طلاق کے مسائل اور نکاح کے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز ہوتی ہے گناہ صغیرہ کبیرہ اور ظاہری باطنی کی معرفت حاصل کرنا۔ اس میں تقریباً 1 سال لگ جائے گا۔ 1 سال کے اندر وہ سیکھنے کے بعد جب نکاح کی طرف آئیں گے تو بہت ہی پکے مسلمان ہو چکے ہوں گے، اور یہ نکاح بھی قائم رہے گا، آگے زندگی بہت اچھی رہے گی۔ اور 1 سال کے اندر جب عقائد اچھی طرح اسلام کے جان چکے ہوں گے تو عقائد باطلہ دوبارہ غالب آ جائیں، یا ان کی محبت قلب میں پیدا ہو، یا انسان اس کی طرف مائل ہو، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اطمینان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جو صرف نکاح کے لیے مسلمان ہو رہا ہے وہ دوسرے فائدے کے لیے دوسرے لمحے اسلام کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ایسے ہم نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں، اس لیے جلد بازی ہرگز نہ کی جائے۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بچوں کو گڑیا یا دیگر کھلونے دلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کھلونے جو ہیں حقیقتاً یہ بتوں کے حکم میں نہیں آتے کہ بت کا خریدنا بیچنا یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کھلونے وغیرہ بچوں کے بڑا عرف جاری ہے مسلمانوں کے اندر، یا اس کو کہہ لیں اس میں بڑا عموم بلوہ ہے کہ اگر سابقہ مسائل کی روشنی میں ان کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا بھی گیا ہو تو اب ماحول بدل چکا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی ضرورت ہو سخت، یعنی بچے بہت ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اس کے علاوہ متبادل کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ دلا دیں۔ لیکن جب دلائیں تو ان کو تعظیماً نہ رکھیں، تعظیم کے مقام پہ نہ رکھیں، جسے شوکیس پہ سجا دینا، شوکیس کے اندر یا کسی ڈیکوریشن پیس بنا کے کہیں رکھ دینا، بلکہ زمین پر گرے ہونے چاہیے۔ کوئی ایک سائیڈ میں کونے میں ایک جگہ ایسی بنائیں کہ وہ زمین پہ پڑے ہوں حقارت کے ساتھ، تاکہ مجسمے یا تصویر کی تعظیم لازم نہ آئے، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے گڑیا تھی تو کیا ہم اب اس کو پھینکنا لازم ہے؟
تو کہیں پھینکنا لازم تو نہیں ہے، گھر میں وہی کونے میں کہیں ڈال دیں، یعنی مقام حقارت پہ رکھیں، مقام تعظیم پہ نہ رکھیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک الماری کا خانہ مختص کر دیں، اس میں کھلونا ڈال کر الماری کا دروازہ بند رکھیں، جب کھیلنا ہو تو نکال لیں ورنہ اسی میں ڈال دیں، پھر اس کی بالکل گنجائش نکل آئے گی۔ ایک ابھی کویسچن لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، جو ما لا بدہ منہ مسائل ہیں، ما لا بدہ مانے ما مانے جو، لا بدہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، منہ اس سے، یعنی جن کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، جو بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ۔ اب اگر وہ مسائل ہیں تو کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل۔ تو اب اس میں تمام عقائد کے ضروری عقائد بھی آ جاتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ جو بہت لازم ہے جن کا سیکھنا، جس کے بغیر عبادت یا معاملات کمپلیٹ نہ ہوں، آپ غلطی کر بیٹھیں، گناہ گار ہو جائیں، فاسق و فاجر قرار پائیں، اسی طرح گناہ صغیرہ کبیرہ، یہ سب ما لا بدہ منہ مسائل میں آتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ما لا بدہ منہ مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی، اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا؟ میدان معاشر میں اس طرح کے گناہ گار کو کھڑا کر کے زیادہ بلکہ اس کو ڈانٹا جائے گا، ایک تو تم نے گناہ کیا، دوسرا علم بھی نہیں سیکھا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور گناہ گار گناہ کرے، جاہل گناہ کرے، یعنی اگر صاحب علم گناہ کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل گناہ کرے تو دو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، ہم کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، بھئی پوچھ تو لیتے ہیں، یہ ان مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سے مسائل آپ کے لیے ضروری ہیں؟ یہ بھی آپ کو بعض اوقات شعور نہیں ہوتا، اور ہم لوگ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، بس اس کے بعد نور ہے جی دین کا، تو چراغ ہے، اس کو علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو آپ میڈیکل پڑھائیں نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، پیدائشی ڈاکٹر ہوگا۔ پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ پڑھائی کے بغیر وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اس کے پاس علم ہی نہیں آ سکتا، ایسی دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ کفر اگر اس کے زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی، معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا، اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ یہ بچی نے کہا کہ ایسی نیل پالش آ گئی ہے کہ پانی اس کے آر پار ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو یا غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تہ بھی بن جائے اور پانی بھی اس سے آر پار ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اچھی طرح اس کو دیکھا جائے کہ اس طرح کی کوئی، ہاں اگر ایسا ہے کہ صرف ایک وصف رہ جائے، یعنی جسم ہٹ جائے اور خالی رنگ جس کو کہتے ہیں رنگ رہ جائے، ہلکا ہلکا رنگ، کوئی تہ نہیں بن رہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو مہندی بھی ہوتی ہے، ہماری داڑھی پہ مہندی لگی ہوئی ہے تو مہندی کا رنگ ہے، اب اس کے اوپر پانی بہاؤں گا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ رنگ راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر کوئی باقاعدہ جسم بن گیا ہے، ایک تہ سی بن گئی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ نعمتوں کا حساب و کتاب ہوگا، تو پھر جب ہم کپڑے بناتے ہیں، جوتے وغیرہ لیتے ہیں، تو اس میں اسراف کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ دوہری تاکید ہے اس میں، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ڈبل ہے یہ تاکید، ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی اس کو کیسے استعمال کیا تھا؟ اس میں اگر آپ مال کے اعتبار سے کہ یہ بھی کیا سوال ہوگا کہ اسراف کیوں کیا تھا، تو بالکل ہوگا۔ اب اسراف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز، کوئی بھی اللہ کی نعمت اس طرح استعمال کی کہ اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو پھر یہ اسراف کہلاتا ہے۔ جیسے اب بد نگاہی کرنا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہ نگاہوں کا اسراف کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اگر پیسہ آپ نے فضول خرچ کیا تو یہ اسراف میں آئے گا۔ اس کی اور امثلہ میں دیتا ہوں مثالیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ نعمتوں میں اسراف جو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، یہ پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے جو ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس چند سوٹ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سوٹ ایسے ہیں کہ جو مطلب آپ کہیں پہن بھی سکتی ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اسی لیول کے اسی طرح کے مزید سوٹ خریدنا یہ اسراف میں آئے گا، کیونکہ جو مقصد آپ ان سوٹوں سے حاصل کر سکتی ہیں ان کے لیے پھر دوسرے سوٹ کیوں استعمال کیے جائیں؟ ہاں یہ عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شادی میں ایک جوڑا پہن کے چلی گئیں تو چونکہ دوسری عورتوں کی نگاہیں عقاب سے زیادہ تیز نگاہیں ہوتی ہیں،
وہ یہ تک بتا دیتی ہیں کہ اس نے اوپر کی قمیض بدل لی ہے لیکن شلوار وہی پہنی ہے جو زینت خالہ کی شادی کی خالہ کی بیٹی کی شادی میں پہنی ہوئی تھی۔ وہ دوسری پوچھتی ہے وہ کیسے؟ کہتی ہے میں نے دیکھا تھا اس کے پائچے کی تیسری سلائی ادھڑی ہوئی تھی۔ تو یوں نہیں ایسی زبردست قسم کی نگاہیں، اس وجہ سے عورتیں جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ دوسرے تعریف کریں اور ایسا لگے کہ بھی بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں اور دیگر مسائل۔ تو اب ایک تو اس میں ریاکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ آپ اچھے کپڑے ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ استعمال کریں، یا پھر ان کپڑوں کو آپ سیل کر دیں، بیچ دیں کچھ کم قیمت پر، پھر آپ دوسرے کپڑے خرید لیں، یہ بہت اچھا ہے۔ یا اگر بہت زیادہ ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دیں اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، پھر نئے کپڑے آپ لے لیں تو چلیں اب وہ آپ کی ضرورت میں بھی آ جائیں گے۔ اور وہ لیکن الماریاں بھری پڑی ہیں، یہ تک نہیں پتہ کہاں کہاں یوں پکڑ پکڑ کر ٹھونس دیں گے الماریوں کے اندر، اتنے کہ ایک کھینچیں تو 50 کپڑے اوپر گر جائیں گے، اور نئے کپڑوں کی ڈیمانڈ ہے، اس میں شوہر سے لڑ بھی رہی ہیں، ان پہ ناراض بھی ہو رہی ہیں، میکے جانے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہیں۔ اس طرح کی نعمتوں کا جو بھیجا فضول خرچ ہے یہ قابل گرفت ہو سکتا ہے، اس لیے اس پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ کانٹیکٹ لینس جو ہیں کلر والے یہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو مطلب اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے، شوہر کو پسند ہے، بہت اچھی بات ہے، لگا لیں، یا اپنے ہی لگا رہے ہیں اور کسی غیر محرم کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ اس کے اس طرح کی کلرفل آنکھیں دیکھ کر اٹریکشن پیدا ہو، دل مائل ہو، کیونکہ اگر ایک عورت نقاب کیے ہوئے ہے، آنکھوں میں سرما لگائے، اس طرح کے کانٹیکٹ لینس، تو یہ بھی مرد کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیں گے، تو باہر تو یہ مناسب نہیں، گھر میں لگا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ لگائیں تو کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، جیسے گھر میں عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں تو اس طرح کی لگا لی کہ وہ دیکھیں بھئی ہماری بہو کی تو آنکھیں نیلے کلر کی ہیں، ہم دیکھ کر آئے تھے، بعد میں پتہ چلے کہ نیلے نہیں ہیں، وہ تو کتھئی کلر کی تھیں، براؤن کلر کی تھیں، اور پھر وہ بعد میں خواہ مطلب لڑکی پہ الزام لگے کہ تم دھوکہ اور جھوٹ دیا، تم نے آنکھوں کلر بدل لیا۔ اس طرح کوئی دھوکہ دینا، جھوٹ، فریب یہ بھی مقصود نہ ہو، تو بہرحال عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زینت کے اندر آتا ہے اور مرد کو اس قسم کی زینت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ جب کوئی عالم دین کوئی مسئلہ بتائے تو کتاب سے بھی اس کی تصدیق کرو، ورنہ بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس کی تصدیق کی تھی کسی کتاب سے کہ نہیں۔ دیکھیں جس نے بھی ایسا کہا بہت ہی مطلب یہ کہ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آپ کو اس چیز کا مکلف بنایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اس کے بعد اگلی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عالم دین جو مستند عالم دین ہے، مسرد مفتیان کرام ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کرنے کے بعد اب آپ کو کسی چیز کی تصدیق کی حاجت نہیں۔ اور اب ہم یہ سوال کرتے ہیں تصدیق کریں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک تجارت کا مسئلہ کسی سے پوچھا، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، خود بعض اوقات مفتیان کرام کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے نا تو اس کی جزی، اس کی نقل تلاش کرنے کے لیے بعض اوقات خود مجھے بھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر مسئلہ کوئی بالکل واضح طور پہ نہیں لکھا ہوتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے یہ کہاں پر ہوگا، کس کتاب کی کس عبارت سے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اگر بہار شریعت ہی آپ لے لیں جو اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے، عام فہم زبان میں، اس کے باوجود ایک عام آدمی بہار شریعت سے مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ اس کا مطلب ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا اور فرض کریں وہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ وہ نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں نہ پچھلی کتابوں میں، ایک نیا مسئلہ آیا جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ، نکال لیں پوری بہار شریعت اور ڈھونڈ لیں ایک جو ٹیسٹ ٹیوب کا نام ہی لکھا ہو بہار شریعت میں تو نام بدل دیجئے گا، تو کہاں تصدیق کریں گے؟ کون سی کتاب سے تصدیق کریں گے؟ پھر آپ نے صحیح سمجھا ہے مسئلہ ہے کہ نہیں سمجھا؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی اچھے مسند مفتی صاحب کا انتخاب کریں، ان کو فالو کریں، جب وہ جواب دے دیں اب بالکل بلائنڈ فیتھ کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مستند مفتی صاحب میں نے لفظ کہا ہے، ہر عالم دین فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا، علماء کو بھی ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، مسجد کے امام ہیں، سرٹیفکیٹ ہے عالم دین کا، مسئلہ بتانے کا ملکہ حاصل نہیں، آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خصوصاً ان مسائل کے بارے میں بتائیں کہ جن کے بارے میں آپ خود پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں، آپ بھی گناہ جاریہ کریں گے، آپ کے لیے گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے یا ان علماء کا کہ جو مسائل سے شغف رکھتے ہیں اور ان مسئلوں کو بیان میں قدرت رکھتے ہیں اور مطمئن ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے صحیح سمجھا ہے تو وہ بیان کریں۔ اس لیے ہر شخص سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جاتا، اور یہ کسی بھی عام آدمی کو کتاب سے اس کی تصدیق کا مکلف بنانا یہ بہت ہی کسی نادان ترین شخص کا قول ہو سکتا ہے، کسی صاحب علم کا نہیں۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی امام صاحب کو نماز کا ترجمہ نہ آتا ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو جی ترجمہ آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا،
اگر ایک آپ صورت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو معلوم نہیں لیکن نماز کے تمام مسائل آپ کو آتے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، طہارت کامل ہے، امامت کے مسائل آتے ہیں، نماز کے فرائض شرائط واجبات کا علم ہے، تو بالکل وہ امامت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے بعد ہمارے امام صاحب اکثر حدیث بیان کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارا مشورہ ہوگا خطبوں سے پہلے کر لیں، کیونکہ امام بیٹھتا ہے اتنے چندہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس ٹائم بیان کر لیں۔ خطبوں کے بعد متصل نماز شروع کرنا یہ سنت کریمہ ہے، اس میں نہ رکیں تو بہتر ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ابھی اس نے جیسے ہی تکبیر لگائی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ شامل ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے اللہ بھی کہہ دیا تھا پورا اور امام صاحب نے اس کے بعد سلام پھیرا تو آپ شامل ہو گئے، اور اگر جیسے آپ نے کہا تھا پورا نہیں ہوا تھا، السلام بھی کہہ دیا امام صاحب نے، تو بس وہ نماز سے باہر ہو گئے، اب آپ کے لیے اقتداء کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بچی نے فرمایا کہ ان کے پاس 6 تولہ زیور ہے، تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ میں عنقریب آپ کو قربانی کے مسائل بتا دوں گا، صرف اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، یہاں تو 6 تولہ ہے تو بالکل آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے کویسچن کیا کہ قربانی میں خود کروں یا شوہر کریں، اس کا ثواب یا گناہ مجھے ہے یا شوہر کو ہے؟ دیکھیں جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے نا تو پھر دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مالی عبادات کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا، ادا کریں گی ثواب ملے گا، کوتاہی کریں گی گناہ ملے گا۔ ایسے ہی جو بدنی عبادات ہیں اور مالی بدنی کا مجموعہ جیسے حج آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر یہ کہے کہ بھئی تم نہیں کرو، میں ایک جانور لائے رہا ہوں، اس میں ایک حصہ تمہارے نام بھی کر دوں گا، تو پھر یہ کہ قربانی کا وجوب ادا ہو سکتا ہے اگر آپ اجازت دے دیں، ورنہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں کماتی تو آپ زیور سیل کریں یا شوہر سے وقتی طور پر لے کر قربانی کر دیں، جب آپ کو پاکٹ منی وغیرہ ملے اور پیسہ جمع ہو جائے تو شوہر کو واپس کریں، لیکن آپ ہی کو کرنے ہوگی، کریں گی تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گی شوہر گناہ گار نہیں ہے، آپ خود گناہ گار ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سرپرست کے بارے میں قوی یہی ہے کہ وہ حرام کما رہا ہے، حلال نہیں ہے اس کی کمائی، تو لڑکی کے لیے پھر اس سے وہ گفٹس وغیرہ لینا، جہیز لینا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بعض اوقات ایک کمائی کو حرام کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کامل حرام نہیں ہوتی، یعنی قطعی حرمت اس پہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کمائی حرام ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو اس میں دونوں طرح کی مکس ہوتی ہے۔ جیسے رشوت لینا، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے ساتھ میں تھوڑی رشوت بھی لے لیتا ہے، اب سیلری اور رشوت دونوں مل گئیں تو آپ دیکھیں کہ جو سیلری ہے وہ تو طیب حلال تھی، کام اگر صحیح کیا ہے، اور رشوت لینا حرام، تو ایسے بعض اوقات سرپرستوں کی کمائی مکس ہوتی ہے۔ تو اب اگر بچی کو کوئی گفٹ دیا ہے، جہیز دیا ہے، تو کیا کنفرم کہ یہ حرام سے ہی دیا ہے؟ ہو سکتا ہے حلال سے دیا ہو، تو چونکہ اس کے بارے میں کوئی حتمی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے بچیوں کے لیے اس قسم کی گفٹ لینا شرعاً جائز ہے۔ اور پھر اگر بچی انکار کرتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے؟ بہت مشکل مسئلہ ہے، ماں باپ کی مخالفت مول لینا، پھر دیگر ہنگامہ آرائی کریں گی کہ شادی بیاہ کے معاملے میں۔ ہاں اگر نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہے، جیسے باپ کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، صرف پیسہ، سود کے اوپر پیسہ کماتا ہے، اور جو سود آیا اس سے بچی کو کچھ دے رہا ہے، تو بالکل پھر احتجاج کر سکتی ہیں اور اس میں اکڑ جائیں، اور اگر نہیں مانتا باپ، دے ہی دیتا ہے، تو پھر جب وہ رخصتی ہو جائے تو جتنی چیزیں اس طرح کی کمائی سے خالصتاً آپ کو پتہ ہے کہ کی ہیں، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں تاکہ یہ گندی چیزیں آپ کے پاس نہ رہیں۔ لیکن پہلے تحقیق ہونی چاہیے، ایک دم نہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، سب کو پتہ نہیں ہوتا، بعضوں کو تو حلال اور حرام کی تعریف بھی نہیں پتہ ہوتی کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ بھی ذرا اس کی شرعی تعریف لکھیں اور کسی عالم دین سے چیک کریں کہ حرام اسے کہتے ہیں، حلال اسے کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے بہت سے تو اسی میں پریشان ہو جائیں گے کہ حلال کی تعریف کیا لکھیں اور حرام کی تعریف کیا لکھیں، تو اس لیے فوراً حکم لگانا صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہن نے خود ساختہ کویسچن بنایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے کپڑوں پہ پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، اب کپڑے ناپاک ہو گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر تو ناپاک پہلے ہوئے، جیسے پیشاب پھیل گیا، ٹھیک ہے نا، خشک ہو گیا، اب اس کے اوپر کلر گر گیا، تو اب یقینی سی بات ہے اگر کلر چھڑائیں گے تو وہ بعض اوقات نہیں چھٹ پاتا، تو بس جس سائڈ کا پاک کر لیں، کلر کے نیچے والا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یا اس کے بیک سائڈ سے اس کو ذرا دھو لیں کافی ہے۔ اور اگر کلر پہلے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ناپاکی گری ہے تو لازم بات ہے جب آپ پاک کریں گے تو کلر کے اوپر پانی بہہ کے وہ تو جلدی اس کو اتار دے گا، سائڈ والا کپڑا آپ ویسے پاک کریں گے تو بالکل ہو جائے گا، کوئی اس میں زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی ادا نماز پڑھ رہا ہو، فرض یا قضا نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی میں تحیت الوضو کی بھی نیت کر لے تو ہو جائے گا؟ تو بالکل ادا ہو جاتی ہے۔
جیسے آپ مسجد میں داخل ہو کے بعد وقت سنت پڑھتے ہیں تو سنت کے اندر ہی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور سنت تینوں کی نیت شامل کر لیں، ہو جائے گا۔ یہ تحیہ اصل میں جو ہے تحیۃ الوضو کیا ہے کہ وضو کے اظہار تعظیم کے لیے آپ سمجھ لیں کچھ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وضو کی تعظیم ایک ظاہر ہو۔ اس میں اگر آپ فرض نماز میں بھی تحیۃ الوضو کی نیت کر لیتے ہیں تو تحیۃ الوضو کوئی الگ مستقل نماز کا نام نہیں ہے، آپ نے تو وضو کی تعظیم کا اظہار کرنا تھا، وہ فرض نماز قضا نماز کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم بس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور جو ہے وہ تلاوت لگا دیتا ہے، تو کیا ہم تلاوت غور سے سنیں ریکارڈڈ یا پھر ہم مطلب یہ کہ اس کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑیں، یعنی ذکر کرتے رہیں یا ذکر کو چھوڑ دیں؟ تو دیکھیں جب تلاوت قرآن ہو چاہے ریکارڈڈ چاہے کیسے، تو خاموشی سے اس کو سنیں، ذکر الہی موقوف کر دیں، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ماں باپ نے حج کیا، پیسہ برباد کر دیا، ہمیں دیتے تو کاروبار وسیع ہو جاتا، یہ حج کی بہت بڑی توہین ہے، بے ادبی ہے، اس پہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہے۔ اگر والد صاحب نے قربانی کے پیسے دیے تھے کہ میری طرف سے کرو، بیٹے نے اپنے طرف سے کر دی تو بیٹے کی طرف سے ادا ہوگی، والد صاحب کی قربانی کا وبال اس پر ہوگا، وہ واجب ادا نہیں ہوا، اب ایک قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک پرہیزگار متقی بنائے اور اپنے ملک، اپنے دین کے لیے کوئی اچھا بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔